السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس کے ساتھ اور نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوقوا فتنتکم هذا الذي كنتم به تستعجلون۔ ذوقوا، ان دونوں کو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پہ واو مدہ ہے اس لیے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہاں پہ بھی واو مدہ ہے اس لیے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ یاد رکھیں جب کبھی بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ کی وجہ سے کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ اس کو ہم پڑھیں ذوقو۔ ایسا نہ ہو جلدی میں آپ پڑھیں ذوقو یا آپ پڑھیں ذوقو، دونوں غلط ہیں۔ درست کیا ہے؟ ذوقو، ٹھیک ہے۔ فتنتکم ھذا الذی، یہ جو ہا آپ کو نظر آتا ہے عموماً اس کو دو چشمی ہا کہا جاتا ہے۔ یہ ہا کبھی اس صورت میں آتا ہے، کبھی اس صورت میں آتا ہے، اور کبھی ایک اور بھی اس کی صورت ہوتی ہے، میں آپ کو بعد میں کاپی پہ بنا کے بتاؤں گی، اس صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ قاعدہ میں بہت ساری صورتیں ہمیں اس کی سیکھنے کو ملتی ہے، نورانی قاعدہ جس کی کافی ساری کلاسز میں سٹارٹ میں دے چکی ہوں، اس میں کافی ساری صورتوں میں ہا ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ سے نورانی قاعدہ پڑھاؤں، کیونکہ نورانی قاعدہ اگر آپ پڑھنا سیکھ جاتے ہیں، تلفظ اگر آپ وہاں پہ سیکھ جاتے ہیں تو قرآن میں آپ کی غلطیاں بہت کم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو دو چشمی ہا کہا جاتا ہے، اور اس کی آواز جو ہے وہ سینے سے نکلتی ہے، حلق کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، یعنی کہ ہا ہا، ٹھیک ہے۔ ذلذی، ھذا الذی، یہ زال ہے، یہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے، لام پہ رکنا جائز نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو آپ پڑھیں ھذا الذی، یہ بھی حرام ہے، اور ایسا نہ ہو آپ پڑھیں ھذا الذی، یعنی کہ لام کو پر کر لیں۔ اگر کوئی لوگ ایسا کرتے ہیں تو اسے چینج کریں، اس کو کیسے پڑھنا ہے فوکس کریں، دھیان دیں اور پریکٹس کریں، انشاءاللہ تعالی آپ بھی بہت ہی جلدی قرآن مجید درست پڑھنا شروع کر دیں گے۔ کیسے؟ ھذا الذی کنتم بہ، اچھا جی، تجوید کے روح سے، قواعد کی روح سے یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ وہ کیسے ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہاں پہ صرف اخفاء کا قاعدہ ہے، اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں اور اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اخفاء حقیقی نون ساکن یا نون تنوین کو چھپاتے ہیں، واضح چھپاتے ہیں، اس لیے اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ کیسے؟ کنتم، یہ میں نے نون کو چھپایا ہے، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفاء میں سے آیا ہوا ہے۔ کل ہم نے حروف اخفاء کا ڈیٹیل میں قاعدہ سیکھا ہے، کچھ مثالیں اس کی کل کی ہیں، کچھ آج کریں گے۔ اور میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے تو یہاں پہ ہمارے ہونٹ بند ہو جائیں گے، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اس اخفاء کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اس کی آواز ہونٹوں میں گم ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ کنتم بہ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہا وہی آگی جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، تستعجلون۔ اچھا جی، یاد رکھیں یہ عین ہے، اس کی آواز پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، اس کے مخرج پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تستعجلون، آپ نے الف مدہ پڑھ لیا۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تستعجلون تو آپ نے حمزہ ساکن پڑھ لیا۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے تستعجلون۔ اگر آپ بہت کلیئر عین نہیں نکال سکتے، آپ کو عین کو ٹچ کرنا ضروری ہے، بالکل اس کو الف یا حمزہ بنا دینا ٹھیک نہیں ہے۔ یاد رکھیں چھوٹی سی غلطی سے بھی لفظ کا معنی ہی بدل جاتا ہے، اسی لیے قرآن مجید کو درست پڑھنا ضروری ہے۔ ان المتقین، اچھا کافی دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، جب کبھی نون کے اوپر شاد آ جائے یا میم کے اوپر شاد آ جائے تو وہاں پہ غنہ لازماً کیا جاتا ہے۔ اکثر نون کا غنہ جلدی جلدی آ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ یہ نون کا غنہ ہے، یہ نون کا غنہ ہے، یہ نون کا غنہ ہے، لیکن میم کا غنہ بھی آتا ہے، جیسے کہ سما
غننے کا طریقہ آپ سیکھ لیں. ان، ٹھیک ہے، ان المتقین فی جنات وعیون. متقین یہ موٹا قاف ہے، آپ نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ بہت آسانی سے پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. نون کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ نون کے اوپر صرف اور صرف زبر ہے، نہ کہ کھڑی زبر اور نہ ہی الف مدہ. ان المتقین، ساری چیزوں پہ دھیان دیں. فی، فا زیر یا ساکن، فی یا مدہ. جنات وعیون. اچھا جی، نون کے اوپر شد اور ساتھ کھڑی زبر بھی ہے، غنہ بھی ہوگا اور نون کو لمبا بھی کریں گے الف مدہ کی وجہ سے، کھڑی زبر کی وجہ سے. کیسے؟ جنات وعیون. واو کو لمبا نہیں کرنا آپ نے. اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں واعیون، تو یہ غلط ہے. وا نہیں ہے، یہ وا ہے. و بھی نہیں ہے. بعض لوگ جھٹکے کی صورت نکال لیتے ہیں. آرام سے پڑھنا ہے. وا بھی نہیں ہے اور وا بھی نہیں ہے. وعیون. آخذین ما آتاہم. اچھا جی، خوا کے تلفظ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ خوا حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں. بارہا میں نے آپ کو بتایا ہے، ان کو اپنے پاس لکھ لیں. نئے سننے والوں کے لیے پھر میں بتانا چاہوں گی. حروف مستعلیہ 7 ہیں. قاف، طا، سوری یہ تو حروف مقطعات ہیں، حروف قلقلہ ہیں، سوری. حروف مستعلیہ ہیں خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا. ٹھیک ہے، ان کا مجموعہ اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کو کبھی زندگی میں بھی حروف مستعلیہ نہیں بھولیں گے. ان کا مجموعہ ہے خسوہ، زختن، قز. یہ کلاس کے آخر میں آپ کو لکھ کے دوں گی تاکہ آپ پکے یاد کر لیں. آخذین، اب میں نے خا کو پر پڑھا ہے کیونکہ خا جو ہے وہ پر پڑھے جانے والے حروف میں شامل ہے. زال کے بعد یا ہے تو یہ مدہ آپ نے، یا مدہ آپ نے ادا کرنا ہے. یا مدہ کا مطلب ہے کھینچ کے پڑھنا، اور اس کی نشانی یہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتا ہے. ما آتاہم ربہم. ماں کو ہم نے لمبا کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پہ مد آ رہی ہے. یہ والی مد 3 حرکات عربیہ کے برابر ہے، مطلب کہ 3 کھڑی زبر کے برابر ہے. کتنا لمبا کرتا ہے اس کو؟ 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے. سنیں، ما آتاہم. ان دونوں میں فرق آپ نے پیدا کرنا ہے. یہ مد ہے اور یہ کھڑی زبر ہے. یہ 3 کھڑی زبر مل کے ایک مد بنتی ہے اور یہ ایک ہی کھڑی زبر ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس کو ہم لمبا کریں گے، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے. ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. انہم، پھر سے نون کے اوپر شاد ہے، غنہ آپ نے ضرور ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، انہم کانوا، یہ باریک کاف ہے. اس کاف کو آپ نے قاف نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، قانو مت پڑھ لیجیے گا غلطی سے بھی. یہ باریک کاف ہے، اسے ہم پڑھیں گے کانو قبل ذلک محسنین. یہ والا موٹا قاف ہے، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ قا. قبل، با میں نے کلکلہ کیا ہے کیونکہ قاف، طا، با، جیم، دال جب بھی ساکن ہوں، یہ اوپر ساکن ہے تو ان کے اوپر جھٹکا پیدا ہوتا ہے. اس جھٹکے کو کلکلہ کہتے ہیں. جیسے کہ اگر میں جھٹکا نہیں دوں گی تو میں پڑھوں گی قبل تو وہ غلط ہو جائے گا. میں نے اس کو پڑھنا ہے قبل، قبل. ٹھیک ہے، ذالک محسنین. یہ یا مدہ ہے آگے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے. کانوا قلیلا من اللیل. تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے میم آ گیا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا. ڈیٹیل سے یہ قاعدہ ہم اسی ہی ہفتے میں کر چکے ہیں تو آپ سن لیں پھر بھی. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے
تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے. ادغام ہوتا ہے ملانا. یہ دیکھیں ان دونوں کو آپس میں ملایا ہوا ہے, اور غنہ کرنا ہے ہم نے خود ہی پڑھتے ہوئے. کیسے؟ قلیلا من اللیل ما یہجعون. ہاں کے تلفظ کا پھر سے آپ نے کہا یہجعون ہے, اس کو یہجعون غلطی سے بھی نہ پڑھنا, یخجعون بھی نہیں ہے, یہ ہے یہجعون. آئین کے تلفظ کا بھی دھیان رکھنا ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اچھا جی, ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے, اور یہ را باریکی سے پڑھا جانے والا حرف ہے, تو اس کا بھی دھیان رکھنا ہے. بالاسحار ہم, ہا کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. یستغفرون, میں نے یہاں پہ اس کو لمبا کر کے پڑھا ہے کیونکہ وہ مدہ آ گیا ہے. وفی اموالہم حق للسائل. وفی, یہاں پہ مد ہے, اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے, کھینچ کے پڑھنا ہے. کیسے؟ اس کے ہم اس کو جوڑ کرتے ہیں, وہ زبر وا, فاضر یا ساکن مد فی, 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبا کیا جائے گا. اموالہم, ہم دھیان دے رہے ہیں آپ, اموالہم, یہ تو ہو گیا ہم, جبکہ یہ ہو گیا حق, یہ آواز ہے, اس پہ دھیان دیں آپ. ٹھیک ہے, پڑھیں گے کیسے؟ حق للسائل والمحروم. کیا؟ والمحروم. یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ مد اس مد سے بھی لمبی ہے. مد کا تفصیلی بیان آگے آئے گا, میرے ساتھ رہیے گا, میں آپ کو سمجھاؤں گی مدات کی کتنی قسم ہے اور ان کی کتنی مقدار ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو لمبا کتنا کریں گے؟ اس سے ایک سٹیپ زیادہ, یعنی کہ اگر آپ اس کو 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں تو اس کو آپ 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں. یہ 3 حرکات عربیہ کے برابر ہے, یہ 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے. کیسے؟ للسائل والمحروم وفی الارض. اچھا جی, یہاں پہ یا پہ کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ وہ یا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, فا کے نیچے زیر ہے, تو فا کو ہم پڑھیں گے وفی الارض, اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے. یا کو ہم نے پڑھا ہی نہیں, وفل, فا کو ڈائریکٹ لام سے ملا دیا. وفی الارض, زغات کو پر پڑھنا ہے. آیات للموقنین, حمزہ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے, یا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے, ان دونوں کو کھڑا کریں گے. آیات, ٹھیک ہے, للموقنین. قاف کو پھر سے آپ نے پر پڑھنا ہے کیونکہ قاف ان حروف میں شامل ہے جو پر پڑھے جاتے ہیں. وفی انفسکم, مد نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مد کو لمبا کرنا ہے. نون ساکن کے بعد فا آیا ہوا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے, تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے. افلا تبصرون. اچھا جی, افلا, افلا نہیں پڑھنا آپ نے, افالا بھی نہیں پڑھنا آپ نے پڑھنا ہے افلا, الف مدہ. تبصرون, با کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ با کے اوپر ساکن ہے. اگر یہ ساکن قاف کے اوپر ہوتا تو بھی کلکلا ہوتا, اگر یہ ساکن طوا کے اوپر ہوتا, جیم کے اوپر ہوتا, دال کے اوپر ہوتا تو تب بھی کلکلا ہوتا. ان کا مجموعہ ہے قطب جد. کلاس کے آخر میں میں آپ کو مجموعہ لکھ دوں گی, آپ مجموعہ یاد کر لیں, آپ کا کام آسان ہو جائے گا. خسوا زخت قز حروف مستعلیہ کا مجموعہ ہے, وہ حروف جو پور پڑے جاتے ہیں. قطب جد حروف کلکلا کا مجموعہ ہے. جب ان حروف پہ ساکن آ جائے تو آپ نے جھٹکا دینا ہے. کیسے؟ تب, سویرون, سواد کو بھی پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے. یہاں تک کے لیے سبق کافی ہے. چلیں اب اس کو قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم تجوید کی طرف جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوقوا فتنتکم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين
متقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون صدق اللہ مولانا العظیم. یہ تو ہو گیا ہمارا قرات اور سبق. چلیں اب ہم چلتے ہیں تجوید کے قواعد کی طرف. کل کے سبق میں ہم نے کچھ اخفاء کی مثالیں کی تھی. اگر کسی کی مس ہو گئی ہوں تو وہ ضرور پچھلی کلاس میں دیکھ لیں. میں نے آپ کو بتانے تھے کتب جدن، یہ ہیں جی کتب جدن، یہ حروف قلقلہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں آپ. دوسرے ہیں حروف مستعلیہ. حروف قلقلہ وہ حروف ہیں جب بھی ان کے اوپر ساکن آ جائے تو وہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. قاف، طا، با، جیم، دال، ان 5 حروف میں سے. حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں کہ یہ ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا. یہ مجموع آپ یاد کر لیں. خسوا، ضختن، قز. یہ حروف جب بھی آئیں آپ نے ان کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے. آج جو مثالیں ہم نے پڑھنی ہیں، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے زا کی مثال. نون ساکن کے بعد زا آ گیا ہے تو ہم پڑھیں گے زیلا. اس طریقے سے اخفا ہوگا. اچھا جی، تنوین کے بعد زا آ جائے تو بھی اخفا ہوگا، یعنی کہ تنوین کی آواز کو ہم چھپا کے پڑھیں گے. کس طرح؟ غلاما زکیّا. ٹھیک ہے، یہ غین کے اوپر پیش ہے. غلاما زکیّا. سین کی مثال ہم پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد سین ہے. ننسخ. ٹھیک ہے، اور تنوین میں قولا سدیدا. یہ آپ کے پاس کمپلیٹ مثال ہے. قولا سدیدا. اسی طرح جناب آ گیا شین. نون ساکن کے بعد شین آ گیا تو اخفا ہوگا. انشأنا. اور تنوین کے بعد شین آ گیا تو بھی اخفا ہوگا. بأسا شدیدا. سواد کے بعد نون ساکن کے بعد سواد آ گیا تو بھی اخفا ہوگا. کیسے ہوگا؟ سواری. سواد کو پر بھی پڑھنا ہے. اور تنوین کے بعد سواد آ گیا تو کیا پڑھنا ہے؟ عملا صالحا. ٹھیک ہے. اچھا جی، نون ساکن کے بعد زواد آ گیا تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ موزود. اور نون ساکن تنوین کے بعد زواد آ گیا تو ہم نے کیسے اخفا کرنا ہے؟ مسفرات ضاحکات. مسفرات. اخفا کی آواز سیکھ لیں آپ. مسفرات ضاحکات. جی آگے ہمارے پاس آ گیا فا کی مثال. نون ساکن کے بعد فا آیا تو ہم نے پڑھنا ہے ينفقون. ٹھیک ہے، اور نون تنوین کے بعد فا آ گیا تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ سنن فسیرو. آج کی کلاس کافی لمبی ہو گئی ہے، اتنا آج کے لیے کافی ہے. کل ہم باقی مثالیں بھی کریں گے اور حروف اخفاء کا شعر بھی میں آپ کو یاد کرواؤں گی، بلکہ آپ لکھ لیجیے گا. اس میں تمام حروف اخفاء
آ جاتے ہیں۔ تو چلے آج کی کلاس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔